بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنات احمد مرتضیٰ 7ویں پارے کے مفاہیم کے خلاصے کے ساتھ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدین یعنی صداقت کی گواہی دینے والا کہا، اور پھر ان کی خوبی یہ بیان کی کہ قرآن سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تفید من الدمع مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اسی لیے وہ یوں التجا کرتے ہیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک قوم میں شامل فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں رواں دماں ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ دوسرے رکوع میں کچھ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات بھر عبادت کریں گے، بستروں پر نہیں جائیں گے، گوشت گھی عمدہ خوراک نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے اجتناب کریں گے، اونی لباس پہنیں گے، اور دنیا سے قطع تعلقی کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے حقیقت بیان فرمائی اور کہا کہ میں ان سب چیزوں کو استعمال کرتا ہوں، اور مجھے ان باتوں کا حکم بھی نہیں ملا کہ ان سے تم پرہیز کرو۔ پھر سورہ مائدہ کی 87 نمبر آیت نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں سے کہا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو، اگر زیادتی کرو گے تو اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ رزق حلال کھاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد قسم کے احکام بیان ہوئے۔ لغو قسموں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ پختہ قسم کر کے توڑنے والے کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 1، 10 غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا جس سے ان کا جسم ڈھانپا جا سکے، یا غلام آزاد کرنا۔ جو ان تینوں میں سے کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے 3 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ قسموں کی حفاظت کی ترغیب دی گئی۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے شراب، جوا، بت جوئے کے تیر کو حرام کہا کہ یہ سب شیطانی عمل ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ واضح رہے کہ شراب کی حرمت تدریجاً بیان ہوئی۔ سورہ بقرہ میں کہا اس میں کچھ فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی۔ سورہ نساء میں نماز کے وقت اس کو پینے کی ممانعت بیان ہوئی۔ سورہ مائدہ میں تیسرے مرحلے پر بالکل شراب کو حرام قرار دیا۔ حرمت کے بعد لبوں پر لگے جام ہٹ گئے اور شراب کے مٹکوں کو بہا دیا گیا۔ شراب گندے پانی کی طرح گلیوں میں بہنے لگی۔ آیت نمبر 91 میں پھر شیطان کا کام بتایا کہ وہ دشمنی اور حسد پیدا کرتا ہے۔ شراب جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے۔ تم اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کریم علیہ السلام نے واضح احکام بیان کر دیے ہیں۔ تم ایمان لاؤ، اعمال صالح اختیار کرو، نیکی کو عادت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ 7ویں پارے کے تیسرے رکوع میں اہل عرب جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے گزر بسر کرتے مسلمانوں کو حالت احرام میں شکار سے روک دیا گیا۔ اگر حالت احرام میں شکار کریں گے تو اس کا کفارہ ادا کریں۔ اس کا کفارہ 2 معتبر آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوا کر اس کا ایک جانور مکہ میں ذبح کرے، یا جانور کی قیمت غریبوں میں تقسیم کرے، یا قیمت کو صدقہ فطر کے برابر جتنے بھی غریبوں میں ہو سکے وہ تقسیم کرے۔ اتنے روزے رکھے۔ احناف کے نزدیک قیمت میں مماثلت کفایت کرتی ہے۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام کیا، جبکہ دریائی شکار کو اور اس کے کھانے کو حلال قرار دیا۔ آیت نمبر 97 میں کعبہ کی عظمت و عزت کو بیان کیا، اس کو لوگوں کے لیے جائے امن بنایا۔ آیت نمبر 99 میں بیان ہوا کہ رسول معظم کا کام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔
آخری آیت میں بیان ہوا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتا۔ چوتھے رکوع آیت نمبر 101 میں سمجھایا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو ایسے سوال مت کرو کہ جن کے جواب تمہیں ناگوار گزریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک نے باپ کا پوچھا کون ہے؟ اسی طرح حج کی فرضیت ہوئی تو ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ بار بار سوال دہرایا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بعد میں فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آیت میں سمجھایا کثرت سے سوال نہ کرو۔ پھر ان جانوروں کا ذکر ہوا جن کو عرب اپنے اوپر حرام کر لیتے، نہ ان کا گوشت کھاتے، نہ ان کا دودھ، اور نہ ہی سواری کرتے۔ آیت نمبر 104 میں کہا کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ بحیرہ وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی تو اس کے کان کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا۔ سائبہ سفر میں خیریت سے گھر پہنچنے کی نظر مانی جاتی یا بیماری سے شفا ملنے کی صورت میں اونٹنی کو سائبہ قرار دیا جاتا۔ وسیلہ بکری نر اور مادہ جنتی تو بتوں کی نظر کر کے وسیلہ کا نام دیا جاتا۔ حام وہ اونٹ جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوں تو اس کو حام کہتے۔ ان سے نہ فائدہ اٹھاتے، نہ ان کا گوشت کھاتے اور نہ ان پر سواری کرتے، نہ ان کا دودھ پیتے۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ تم نے خود اپنے پاس سے سب حرام کر لیے ہیں۔ آیت نمبر 104 میں سمجھایا کہ آباء و اجداد کے شرکیہ اور غلط رسومات کو مت اپناؤ۔ مسلمانوں کو اپنی جان کی فکر کا حکم دیا۔ آیت نمبر 106 سے چند آیات میں ایک خاص واقعہ کے پیش نظر نازل ہوئی۔ بدیل نے سفر میں اپنے 2 عیسائی ساتھیوں تمیم داری اور عدی کے سپرد اپنا مال کیا۔ جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے گھر سامان پہنچا دیں، تو اس نے اپنے سامان میں فہرست مال کی چھپا دی۔ ان دونوں ساتھیوں نے ایک قیمتی چاندی کا نقش و نگار والا پیالہ چھپا لیا اور فروخت کر دیا۔ بارگاہ رسالت مآب میں مقدمہ پہنچا تو آیات کا نزول ہوا۔ پیالے کی قیمت ورثاء کو لے کر دی گئی۔ رکوع کے اختتام میں گواہی دینے کا طریقہ کار کو بیان کیا گیا۔ گواہوں کے نہ ہونے کی صورت میں قسم کے بارے بتایا۔ رکوع نمبر 5 کے آغاز میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا جواب ملا، تو عاجزی میں کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ پر نعمتوں اور معجزوں کا اظہار ہوا۔ روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی گئی، گود میں انہوں نے باتیں کی، مٹی کے پرندوں میں جان پیدا کی، کوڑی اور ابرص کے مریضوں کو شفا بخشی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا آسمان سے دسترخوان کا مطالبہ اس کو بیان کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یا اللہ ان پر دسترخوان نازل کر جو ان کے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری جانب سے نشانی۔ دسترخوان کے نزول پر خوشی اور عید کا دن قرار دیا۔ اگر دسترخوان ایک نعمت ہے اور نعمت کے نزول پر عید کا دن ہو سکتا ہے، تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ان کی آمد کا دن تو بدرجہ اولا عید کا دن ہوگا۔ چھٹے رکوع میں عقیدہ تثلیث والوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو بھی خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا تو پاک ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں اور شرک کروں۔ میرے مولا میں نے ایسا کہا ہوتا تو تو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو اے اللہ تیری عبادت کا ان کو حکم دیا تھا، تو میرا بھی اور ان کا بھی رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے عرض کیا کہ مولا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب و حکمت والا ہے۔ قیامت میں سچ بولنے اور اختیار کرنے والوں کو ان کے سچ کا فائدہ دیا جائے گا۔ جنتیوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام کا آغاز ہوا، اس میں 20 رکوع 165 آیات ہیں۔ یہ مکی زندگی کے آخر پر نازل ہوئی۔ اس میں توحید کے دلائل، بت پرستی کی مذمت، مشرکین کا رویہ اور دین کی راہ میں مشکلات اور تسلی، ان سب عنوانات کو بیان کیا گیا۔ 7ویں پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی 2 آیات میں اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا۔ زمین و آسمان کو اور روشنی، نور اور اندھیروں کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ اسی نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کی موت کا وقت مقرر کیا۔ وہ زمین و آسمان کے ہر ظاہر و باطن کو خوب جاننے والا ہے۔ منکرین نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ کائنات میں غور و فکر کے ساتھ دیکھنے کی دعوت دی۔ تاریخ انسانیت دیکھی جائے تو قرآن کہتا ہے کتنی قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر۔ ان پر مختلف عذاب اتارے گئے۔ مشرکین مختلف قسم کے مطالبے کرتے ہیں، اگر یہ لکھی ہوئی کتاب اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیتے تب انہوں نے سحر اور جادو کا واویلا کرنا تھا۔ فرشتوں کا مطالبہ کرنے والوں پر فرشتے اتارے جائیں تو ان کا کام تمام ہو جاتا۔ ایک گروہ رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے اور وہ اپنے انجام سے بچ نہیں سکتے۔ 7ویں پارے کے 8ویں رکوع میں سیدو فی الارض کہہ کر زمین میں چل پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا دیکھنے کی دعوت دی۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ قیامت میں وہ سب کو جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ کسی کو کوئی دکھ پہنچے تو اس کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر کسی کو بھلائی وہ پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نزول قرآن کی حکمت یہ بیان کی کہ اس کے ذریعے انذار یعنی انجام سے ڈرایا جائے۔ اہل کتاب اپنی اولاد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ 7ویں پارے کے رکوع نمبر 9 میں آیات کی تکذیب کرنے والوں کے بارے کہا کہ وہ کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے۔ قیامت میں مشرکین سے پوچھا جائے گا تمہارے شریک کہاں ہیں؟ اس وقت انکار کرتے ہوئے کہیں گے ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے جھوٹ کو اختیار وہ کریں گے۔ ان کے دلوں کانوں پر مہر ہے، ان کو حق سمجھ ہی نہیں آتا۔ ان کے کفر کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو پہلے لوگوں کے قصے کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت میں حسرت ہی کرتے رہ جائیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں تو ہم تکذیب نہیں کریں گے بلکہ ایمان لائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ اگر انہیں واپس بھی بھیج دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں، ایسوں کے لیے وہاں عذاب ہوگا۔ 7ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلانے والے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں مبتلا کیا۔ دنیا کی زندگی کو وہ کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ سمجھدار جانتے ہیں کہ آخرت متقین کے لیے ہے۔ جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام تو حریص ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لائیں۔ آیت نمبر 35 میں کہا کہ اگر معجزے کے طور پر آسمان سے سیڑھی بھی لگانی پڑے تو آپ علیہ السلام لگا لیں، لیکن ایمان نہ لانے والے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے والوں کو مردہ اس لیے کہا کہ ان کے دل مردہ ہیں۔
پھر بیان کیا کہ کتاب میں یعنی قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، جانور ہوں یا پرند، سب کے اپنے اپنے گروہ ہیں، لیکن آیات کو جھٹلانے والے بہرے گونگے ہیں۔ مشرکین سے کہا گیا کہ جب عذاب آئے گا یا قیامت قائم ہوگی تو بتاؤ، پھر تم کس کو پکارو گے؟ 7ویں پارے کے 11ویں رکوع میں کہا کہ جس قوم نے رسول کی اطاعت نہیں کی، انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے اعمال مزین کیے ہیں۔ ظالموں کو ان کی جڑوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور ان کے کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ عذاب الہی ہمیشہ اچانک آتا ہے، اور یاد رکھو انبیاء کرام کی آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹکی ہوئی قوم کو خوشخبری سنائیں اور عاقبت کے انجام سے ڈرائیں۔ پھر بیان ہوا کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ اپنے رسول کو غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ 7ویں پارے کے 12ویں رکوع میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا کہ انذار ہے، یعنی لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے اٹھائیں تاکہ ہم آپ کی باتیں سن سکیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو صبح و شام تسبیح و ذکر کرنے والے ہیں، انہیں اپنی صحبت سے محروم نہ کریں۔ اہل ایمان جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے فرمائیے ہمارا سلام ہو۔ اللہ نے تمہارے بارے اپنے اوپر رحمت کو لازم اختیار کیا ہے۔ نادانی سے برائی کرنے والوں کو توبہ اور اصلاح کرنی چاہیے۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 13۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ اللہ نے فرمایا، محبوب فرمائیے، مجھے ان بتوں کو پوجنے سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جس کی تم نے تکذیب کر دی ہے۔ یاد رکھو، حکم اللہ ہی کے لیے ہے، تم عذاب کے لیے جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، سمندروں اور خشکیوں کی ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اس کائنات کی ہر چیز یا خشک ہے یا تر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر خشک و تر کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب قرآن میں ہر علم موجود ہے تو اے قرآن والو، تمہیں قرآن ہی سے اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہی رسول کریم علیہ السلام کی امت کا شیوا ہے۔ 7ویں پارے کے رکوع نمبر 14 میں ارشاد ہوا، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اس نے حفاظت کے لیے فرشتوں کو مبعوث کیا ہوا ہے، جب اس کا حکم آتا ہے تو وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سمندروں اور خشکیوں میں نجات دینے والا رب ذوالجلال ہے، اور وہی اوپر نیچے سے عذاب دینے پر قادر ہے۔ اے کاش تم حقائق کو سمجھ لو، آیات کا مذاق اڑانے والوں کی صحبت سے باز رہو۔ شیطان کوشش کرے گا تمہیں ظالمین کے گروہ میں شامل کرنے کی، لیکن ہوشیار رہو۔ دنیا کی زندگی اور اس میں کھیل کود میں مبتلا ہونے والوں کو قرآن نصیحت کرتا ہے۔ 7ویں پارے کے 15 نمبر رکوع میں بیان ہوا کہ کفار ہمہ دم کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو
چھوڑ کر آباؤ اجداد والا مذہب اپنا لیں۔ قرآن نے کہا اگر کوئی ایسا کرے تو سمجھو کہ شیطان نے اسے مجنون بنا دیا ہے۔ محبوب آپ فرمائیے حقیقی ہدایت اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے، جس اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے۔ زمین اپنے مدار میں 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹتی ہے۔ اگر اس کی مقدار کم ہو تو ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو چیزیں سردی سے منجمد ہو جائیں۔ وہی اللہ ہے جو قیامت کا بھی مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر کیا گیا کہ آپ نے اپنے اب باپ یعنی چچا آزر کو بتوں کی پرستش سے منع کیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں حضرت ابراہیم کے والد کا ذکر کیا۔ یاد رہے عربی میں اب کا لفظ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہی سے رسول کریم علیہ السلام ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، کوئی ایک بھی شرک کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جب ستارہ دیکھا تو پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو چمکتے دیکھا، وہ بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ کس گمراہی میں تم پڑے ہو۔ پھر سورج کو دیکھا کہ وہ بڑا ہے اور زیادہ چمکدار ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا میری قوم میں بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو کہ کبھی ستاروں کی پرستش، کبھی سورج اور چاند کی۔ میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اور میں دو ٹوک اللیران کہتا ہوں، میں اپنا رخ اسی کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تم الہ کے بارے میں مت جھگڑو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ 7ویں پارے کے 16 نمبر رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلیل عطا فرمائی گئی۔ جس وقت دلیل من جانب اللہ ہو تو وہ غالب ہوتی ہے، اور یاد رکھو اللہ ہی درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 85، 86 اور 87 میں مختلف انبیاء کرام کے اسماء کا ذکر ہوا، ان کے ناموں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان ہوا اللہ نے ان سب کو منتخب فرمایا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ رکوع کے اختتام پر فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیے میں تم سے اسلام قرآن کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ قرآن کائنات بھر کے لیے نصیحت ہے۔ کائنات بھر کے انسانوں کو قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے، یہ دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ 7ویں پارے کے 70ویں رکوع میں بیان ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے، حالانکہ وہی انبیاء اور رسولوں کی طرف وہی نازل فرمانے والا ہے، اور اس بابرکت قرآن کو بھی اسی نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن ما قبل کتابوں اور انبیاء سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 94 میں کہا کہ وہ بڑا ظالم شخص ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے اور وحی کا دعویٰ کرے۔ عذاب کے وقت ان کی حالت نازک ہوگی، لیکن اس وقت سب اسباب یہ کھو چکے ہوں گے۔ 7ویں پارے 18ویں رکوع میں اللہ کی قدرت کاملہ کو واضح طور پر بیان کیا۔ ملاحظہ ہو اس رکوع میں کیسے اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا۔ فرمایا دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا وہی ہے۔ دن رات کے سلسلے اور سورج و چاند کو حساب کے لیے بنانے والا وہی ہے۔ سمندروں اور خشکی میں راستوں کو متعین کرنے کے لیے ستاروں کو چمکانے والا
اور تمہیں ایک جان سے پیدا کرنے والا، پودوں پر خوشے اور سٹے لگانے والا اور ان میں اناج غلہ پیدا کرنے والا، مختلف پھلوں، کھجور، زیتون، انار اور انگور وغیرہ، جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ملتے، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہر درخت پر پھل لگانے والا رب ذوالجلال ہی ہے۔ ان ساری باتوں میں عقل والی قوم کے لیے خوب نشانیاں ہیں۔ غور کرو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کیوں جہالت میں اس کی جانب بیٹیوں کی نسبت کر رہے ہو۔ 7ویں پارے کے آخری رکوع یعنی 19 نمبر میں بیان ہوا کہ زمین و آسمان کو پہلی بار پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی نظر سب کو گھیرے ہوئے ہے، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ آنکھیں کھول کر اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ کرنے والے فائدے میں ہیں، اور اندھے بننے والے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وہی کی پیروی کرتے ہوئے ایک الہ کو مانو، وہی حفاظت کرنے والا اور کار ساز ہے۔ جاہل زیادتی کرتے ہوئے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو وہ ان کے کرتوت ان کے سامنے کھول دے گا۔ نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ کرنے والے نشانی آنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور 7ویں پارے کے مفاہیم کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ 8ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔